اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں جنہیں اللہ نے بلند کرنے کا حکم دیا ہے اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے۔ ان گھروں سے مراد مسجدیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جن کی تعظیم و توقیر کرنے کا، انہیں شاندار عالی شان بنانے کا حکم دیا ہے اور اس میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان گھروں سے مراد مسجدیں ہیں۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ان میں صبح اور شام۔ صبح و شام سے مراد دن کی 5 نمازیں، صبح کی مراد فجر کی نماز اور باقی شام سے مراد زور سے لے کر عشاء تک کی 4 نمازیں مراد ہیں۔ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی اللہ کے گھروں میں مسجدوں میں نمازیں ادا کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر تسبیحات اور ذکر و اذکار وغیرہ بھی مراد ہیں۔ رجال، وہ مرد، فی بیوتن کا تعلق اب آگے یہاں پہ ہو رہا ہے، یہ اللہ کے گھروں میں کون لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں۔ فرمایا رجال، وہ مرد ہیں، لا تلہیہم تجارت، جنہیں تجارت غافل نہیں کرتی، ولا بیع، اور نہ خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کی ذکر سے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے گھروں میں وہ مرد ہیں اللہ کا ذکر و اذکار کرتے ہیں جنہیں تجارت، خرید و فروخت، دنیا کے مشاغل اللہ کے ذکر سے انہیں غافل نہیں کرتے۔ یہی دین ہے، یہی دین ہے کہ بندہ اللہ سے غافل نہ ہو۔ بس جو بندہ اللہ سے غافل ہوا، اگرچہ مسجد میں ہی بیٹھا ہو، وہ دنیا ہے۔ بندہ اللہ سے غافل نہیں ہے، بھرے بازار میں بیٹھا ہے، اللہ سے غافل نہیں ہے، وہ دین ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے آپ کو ایک واقعہ بھی عرض کیا تھا، بھرے بازار سے مجھے پھر یاد آ گیا، عرض کر دیتا ہوں۔ کچھ بھائی نئی بھی ہوتے ہیں، دوبارہ سن لیتے ہیں، ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک پیر صاحب کے پاس جو ہے، وہ کسی خاتون نے اپنا بیٹا تربیت کے لیے چھوڑا تھا، وہ اللہ کے نیک بندے تھے، تربیت کے لیے چھوڑا تو اس نے جا کر دیکھا کہ وہ پیر صاحب کے آس پاس ادھر ادھر بھنگ پینے والے، کوئی کس قسم والے، کوئی کس قسم والے بیٹھے ہیں، پیر صاحب وہ بیچ میں اکیلے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس لڑکے نے دل میں خیال اس کے آیا کہ یہ جن کے اپنے آس پاس یہ بری صورت حال ہے، وہ میری کیا تربیت کریں گے جو ان کی نہیں کر سکے۔ تو پیر صاحب کوئی صاحب کشف تھے، اللہ والے تھے، اب آس پاس کیا ہو رہا ہے ہوتا رہے، وہ تو بیچ میں بیٹھے ہوئے اپنے حال میں مصروف ہے۔ تو اس نوجوان کے دل میں خیال آیا تو انہیں کشف سے معلوم ہو گیا، تو انہوں نے نوجوان کو اپنے پاس بلایا، فرمایا بیٹا کیا تمہیں موت یاد ہے؟ اس نے کہا جی ہاں موت یاد ہے۔ فرمایا اچھا موت یاد ہے۔ آپ نے 2-3 ملازمین کو، خادمین کو بلایا اور فرمایا کہ اس کے ہاتھ پہ دودھ کا ایک بھر کے پیالہ رکھ دو اور تلوار اپنے ساتھ لے کے جاؤ، اسے بار بازار میں میلہ لگا ہوا ہے، میلے میں گھما کے لے آؤ، اور جہاں دودھ اس کے پیالے سے گرے وہیں اس کی گردن اڑا دینا، واپس لے کر نہ آنا۔ وہ نوجوان بیچارہ تو پریشان ہو گیا کہ مصیبت میں پھنسے۔ 2-3 افراد جو خادمین تھے تلوار لے کے اس کے ساتھ چل پڑے، دودھ کا بھرا ہوا پیالہ ہاتھ پہ رکھا ہے، نوجوان بازار کے ایک کونے سے دوسرے تک، دوسرے سے واپس پہلے تک، بھرا ہوا بازار، میلہ لگا ہوا ہے۔ نوجوان واپس آیا تو پیر صاحب نے پہلے ہی پوچھا یہ زندہ واپس آ گیا؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے فرمایا تھا کہ دودھ گرے تو مارنی ہے گردن، اس کا تو دودھ ہی نہیں گرا۔ فرمایا اچھا بیٹا آؤ میرے پاس بلایا، فرمایا بار بازار میں میلہ لگا ہوا تھا بیٹا، کیا دیکھ کے آئے ہو، کچھ سناؤ نا۔ بازار میں میلہ لگا ہوا تھا، کیا دیکھ کے آئے ہو، کچھ ہمیں بھی سناؤ۔ اس نے کہا کیسا میلہ؟ میری نظر تو دودھ کے پیالے پہ لگی ہوئی تھی، مجھے تو جان کا خطرہ تھا، اگر میں دودھ گرتا میرا تو میرے تو گردن اڑ جانی تھی، مجھے کیا پتا کون سا میلہ، کون سا بازار لگا ہوا تھا۔ پیر صاحب نے فرمایا بیٹا جیسے تم چند لمحات کے لیے موت کو ابھی یاد کر کے بازار سے گزرے ہو نا، ہم ساری زندگی موت کو ایسے ہی یاد رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تمہیں کیا لگا کہ ہم بڑے بازار میں بیٹھے ہیں تو ہم اللہ سے غافل ہیں کیا؟ جو بندہ غافل وہ دنیا، بڑے بازار میں بیٹھا ہے، رب کی یاد ہے، آخرت کی فکر ہے، وہ دین ہی دین ہے، چاہے کہیں بھی بیٹھا ہو۔ فرمایا ہے وہ تجارت، وہ خرید و فروخت، انہیں اللہ کے ذکر سے غافل
نہیں کرتی، چونکہ وہ بازار میں بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کاروبار میں بھی، دل ان کا مسجد میں لگا ہوتا ہے، دل ان کا اذان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دل ان کا رب کی یاد کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اذان ہوگی کہیں نماز نہ نکل جائے، مجھے فوراً پہنچنا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، ہاتھ کار وال دل یار وال، سبحان اللہ، ہاتھ کام میں مصروف ہے، دل رب کی یاد میں مصروف ہے، سبحان اللہ۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نماز قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے سے، اللہ اکبر، نماز بھی قائم رکھتے ہیں، اللہ کا ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی بر وقت ادا کرتے ہیں، یہ دنیا کے کام کاج، دنیا کے مشاغل انہیں ان چیزوں سے غافل نہیں کرتے، وہ اللہ والے ایسے ہیں۔ یخافون یومن، اس دن سے ڈرتے ہیں، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں، اللہ اکبر۔ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی کیا کرتے ہیں؟ آخرت سے پھر بھی ڈرتے ہیں۔ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود دعا پھر یہ کرتے ہیں، یا اللہ تو اپنے فضل سے ہی بخش دینا، سبحان اللہ، ہمارے اعمال بخشش کے نہیں ہے، تو فضل سے ہی بخش دینا، سبحان اللہ۔ وہ پھر بارگاہ الہی میں یہی عرض کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ فرمایا وہ دن ایسا ہوگا جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ رب نے فرمایا ہے کہ اس دن جو ہے، مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ دل جو ہے نا، قیامت کی گھبراہٹ کی وجہ سے، قیامت کے دن دل سینوں سے نکل کے حلق پہ آ کے اٹک جائیں گے، اللہ اکبر، نہ باہر نکلیں گے نہ نیچے جائیں گے واپس، اتنی گھبراہٹ اور اتنی شدت کا عالم ہوگا۔ ہمارے ہاں تو صرف جملہ بولا جاتا ہے نا، کسی گھبراہٹ سے، کسی چیز سے، کہتے ہیں کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، اس وقت حقیقت میں آئے گا، گلے میں آ کے اٹکا ہوا ہوگا۔ آج تو صرف ہم کہتے ہیں نا، اللہ اکبر۔ فرمایا وہ اتنا خطرناک دن، گھبراہٹ والا دن ہوگا، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں، وہ اس دن سے نیک اعمال کرنے کے بعد ڈرتے ہیں، اللہ اکبر۔ جو گناہ کر کے بھی نہ ڈرے، اس سے بڑا غافل کون ہوگا، ہیں جی، اللہ اکبر۔ اچھا، یہاں ایک چیز عرض کر دوں، پچھلی آیت میں ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جن گھروں کو بلند کرنے کا، بلند سے مراد مسجد کی شان و شوکت ہے، مسجد کی تعظیم و توقیر ہے، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے، مسجد کی بلڈنگ بنانا ہے، اس کو جتنا بنا سنوار سکے بندہ اتنا عالی شان بنائے سنوارے، جتنا بھی کرے مسجد کا اتنا ہی فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں مسجد کی شان جتنی بڑھے گی نا اتنا اچھا ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شام سے کچھ قندیلیں، زیتون کا تیل اور بٹی ہوئی عمدہ قسم کی رسیاں لے کر آئے۔ تو جب مدینہ المنورہ میں پہنچے، عصر کی نماز کے بعد آپ نے غلام کو حکم دیا کہ یہ قندیلیں جا کر مسجد نبوی میں لٹکا دو، اور رسیاں بھی ساتھ دی، اسپیشل خوبصورت قسم کی رسیاں بھی وہاں سے لے کر آئے۔ وہ قندیلیں ان رسیوں کے ساتھ لٹکا دی۔ غروب آفتاب کے بعد ان قندیلوں میں زیتون کا تیل بھر کر انہیں روشن کیا گیا، مسجد بقعہ نور بن گئی، سبحان اللہ، روشنی ہی روشنی۔ اس وقت کے فانوس ایسے ہی ہوا کرتے تھے جی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد میں تشریف لائے نماز مغرب کے وقت، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کس نے کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ تمیم داری نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے مسجد کی اس روشنی کو دیکھ کر، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دعا فرمائی، فرمایا نورت الاسلام نور اللہ علیک فی الدنیا والآخرہ، اے تمیم داری تو نے اسلام کو روشن کیا ہے، اللہ تیری دنیا اور آخرت روشن کر دے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ تیری دنیا اور آخرت روشن کر۔ تفسیر قرطبی میں ابھی صبح یہ روایت میں نے جہاں پڑھی، پھر میں نے تفاسیر میں تلاش کیا، تفسیر قرطبی میں یہاں سے آگے مزید بھی لکھا ہوا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح تم سے کر دیتا، سبحان اللہ۔ مسجد کی خوبصورتی سے، اس میں روشنی کرنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنے خوش ہوئے، سبحان اللہ۔ پتہ چلا مسجدوں کو روشن کرنا اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کا باعث ہے۔ یہی وجہ ہے شب برات بھی روشنی چراغاں، سبحان اللہ، شب معراج بھی چراغاں، لیلۃ القدر بھی چراغاں، مسجد نظر آتی ہے تمام گھروں سے الگ تھلگ بقعہ نور بنی ہوئی، سبحان اللہ ہے۔ یہ چیز اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے کہ مسجد کو سنوارا جائے، سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں نہ مسجد کا یہ محراب ہوتا تھا نہ مینار ہوتے تھے،
بعد میں ان کو امتیازی شکل دینے کے لیے، چونکہ بلڈنگیں پھر بعد میں بننی، گھر بننے شروع ہو گئے، تو بعد میں مسجد کو امتیازی شکل دینے کے لیے، تاکہ یہ سب سے جدا اور الگ تھلگ نظر آئے کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی عظمت اور شان و شوکت بڑھے، تو یہ محراب اور مینار کا بعد میں اضافہ ہوا ہے۔ تو مینار مسجد کا اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ ایک تو وہ مسجد کی نشانی ہوتی ہے، دوسرا اس سے مسجد کی شان و شوکت نظر آتی ہے، تیسرا یہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ دور سے کوئی بندہ آئے مسجد ڈھونڈ رہا ہے، مینار دیکھ کے پہنچ جائے گا کہ وہاں مسجد میں نماز پڑھنے جاؤں۔ بس اوقات مسجد ملتی ہی نہیں، ڈھونڈتا رہتا ہے بندہ۔ اس کا مطلب ہے مینار اتنے اونچے ہوں کہ جو آبادی کے باہر سے نظر آ جائیں، تاکہ کوئی نمازی آنا چاہے تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھ لے۔ بظاہر مینار کا کوئی اتنا اور فائدہ نہیں، لیکن یہ مسجد کی شان و شوکت کا باعث ہے۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ انہیں بدلہ دے ان کے اچھے کاموں کا۔ وہ کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ آخرت میں ثواب پائیں، یعنی وہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سے ثواب حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کرتے۔ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے انہیں انعام زیادہ دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ وہ حسن اعمال کا بدلہ تو دے گا، اپنے فضل سے دے گا، اس کے علاوہ حسن اعمال کے بدلے کے علاوہ اور بھی بہت کچھ دے گا۔ سبحان اللہ، اپنے فضل سے بہت نوازے گا، حتیٰ کہ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کا بدلہ 700 گنا تک رب عطا فرمائے گا۔ 700 گنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے جی۔ آج اس دور میں ہم صرف سوچ ہی سکتے ہیں۔ آپ سوچیں نا، کوئی 1 روپے کی چیز 701 روپے کی بیچے، آپ خریدیں گے؟ 701 روپے کوئی نفع اوپر 700 لینا چاہے 1 روپے کی، کوئی خریدے گا؟ نہیں۔ رب نے آپ سے خرید لیا ہے، سبحان اللہ، ایک کے بدلے میں 700 گنا۔ اللہ، اتنا دینے کے بعد بھی پھر بھی اتنا اور نوازے گا کہ بندے کا جی بھی بھر جائے گا، اس سے بھی زیادہ نوازے گا۔ سبحان اللہ، دیتا ہی جائے گا، دیتا ہی جائے گا۔ سبحان اللہ اکبر۔ قیامت کے دن ایک حدیث شریف میں آتا ہے، قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے ستاروں کی طرح روشن ہوں گے۔ فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ یہ آپ کے چہرے اتنے روشن کیوں ہیں؟ تو وہ کہیں گے جب مسجد میں اذان جو ہی ہوتی تھی ہم وضو کرنا شروع کر دیتے تھے نماز کے لیے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کے چہرے چاند کی طرح روشن ہوں گے، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ تمہارے چہرے کس وجہ سے روشن ہیں؟ وہ کہیں گے ہم اذان سے پہلے ہی وضو کر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوں گے، فرشتے ان سے پوچھیں گے تمہیں یہ روشنی کہاں سے حاصل ہوگی؟ وہ کہیں گے کہ ہم اذان سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ جاتے تھے، اذان مسجد میں سنا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ جو جتنا نماز کے لیے جلدی تیاری کرے گا، قیامت کے دن رب اتنا اس کو اجر و عظیم سے نوازے گا۔ سبحان اللہ ہے۔ یہاں تو جمعے کی نماز بھی جماعت ہونے والی ہوتی ہے، پھر نمازی آنے شروع ہوتے ہیں۔ صرف ہماری مسجد کا حال نہیں، ساری جگہ یہی حال ہے، ہر جگہ یہی حال ہے۔ کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ جب دوسری اذان ہوتی ہے نا جمعۃ المبارک، اس سے پہلے پہلے بندہ مسجد میں پہنچ جائے، چونکہ دوسری اذان کے بعد خطبہ پڑھا جاتا ہے، وہ سننا واجب ہے۔ عموماً لوگ آتے ہیں مسجد میں دوسری اذان کے بعد، حتیٰ کہ کوشش کرتے ہیں خطبہ بھی ہو جائے۔ اور میرا مختصر خطبہ پڑھنے کی ایک وجہ یہی ہے کہ میں نے نمازی حضرات کو دیکھا کہ یہ اس مسئلے میں بڑی سستی کرتے ہیں، اور خطبہ سننا واجب ہے، پھر آتے ہیں سنتیں پڑھیں گے، ادھر ادھر اٹکیلیاں کریں گے، دوڑیں گے۔ تو میں نے کہا بجائے لمبا خطبہ پڑھ کے نمازیوں کو گناہگار کرنے کے، مختصر جس میں سنت مستحبات خطبے کے ادا ہو جائیں، اتنے پہ میں نے اکتفا کر لیا۔ تو مختصر سا خطبہ پڑھتا ہوں تاکہ نمازیوں پہ گراں بھی نہ ہو، چونکہ عربی ہوتی ہے، کسی کو سمجھ تو آتی نہیں ہر کسی کو نا، تو وہ پھر جو چیز سمجھ نہ آئے اس کو سننا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے مختصر سا خطبہ پڑھتا ہوں، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ پہلے تو پہلی اذان ہوتی ہی، چونکہ رب کا حکم ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب اذان جمعہ کے لیے ہو تو سب کو چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ تو پہلی اذان ہوتے ہی بندے کو فوراً تیاری کر کے مسجد میں پہنچنا چاہیے۔ اگر پہلی پہ نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم دوسری سے پہلے تو بندہ پہنچ جائے، تاکہ خطبہ سکون سے سنے، بیٹھ کر سنے، اور پھر خطبے کے بعد نماز با جماعت سکون سے پڑھ لے۔ اللہ اکبر۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ جی، اس کے خزانے میں کوئی کمی تو نہیں ہے نا جی، دنیا میں بھی نوازتا ہے، آخرت میں بھی نوازتا ہے۔